إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان سعیکم لشتیٰ. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف مزاج دے کے پیدا فرمایا ہے اور ہر کسی کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی رجحان رکھا ہے. کسی کا رجحان اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی طرف ہے اور وہ ہمیشہ خیر کا کام تلاش کرتا پھرتا ہے. وہ کوئی ایسا موقع ڈھونڈتا ہے جہاں اس کے ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچے، اللہ کے دین کو کوئی فائدہ ہو، دین کو عزت ملے، بلندی ملے اور دین آگے بڑھ جائے. اور یہ دین جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور وہ اس کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں شر کا پہلو غالب ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اگر بات کرتے ہیں تو ان کی زبان سے شر اور نقصان کی بات نکلتی ہے. اگر کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ برائی اور شر کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے. یہ سلسلہ لوگوں میں دو طرح کا چل رہا ہے، لیکن ایک چیز جو عام طور پر نظر آتی ہے، خاص طور پر ہمارے اس معاشرے میں، کہ جو اہل باطل ہیں، ظلم، فساد، تخریب کاری کرنے والے، ان میں چستی، ان میں اپنے مفادات کی قربانی، ان میں محنت زیادہ نظر آتی ہے. اور جو اللہ رب العالمین کے دین سے وابستہ لوگ ہیں، خیر کا کام کرنا اپنی ذمہ داری سمجھنے والے ہیں، ان میں اس طریقے سے جذبہ
شوق، محنت اور اپنے مفادات کی قربانی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی دعا بڑی مشہور ہے۔ وہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جلد الفاجر، اللہم انی اعوذ بک من جلد الفاجر وعجز الثقہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے آدمی کی تیزی سے، ایسے آدمی کی چستی سے، ایسے آدمی کی توانائی سے جو فاجر اور بد کردار ہو۔ بد کردار انسان اگر تیز ترار ہو، محنتی اور اپنے کام اور اپنے مشن میں دلچسپی لینے والا ہو تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر اللہ پر اعتماد رکھنے والا، اچھا انسان، خیر کو چاہنے والا، اس کے اندر سستی ہو تو یہ بھی نقصان ہے اور شر ہے کہ ایک اعلیٰ اور شاندار دین جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا وہ ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو سست ہیں، سست روی کے شکار ہیں، اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، بے ہمت ہیں۔ ان دو طرح کے لوگوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یقیناً یہ اس قابل ہیں کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ جو خیر اور بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اور مزاج میں اللہ نے خیر کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، اس کی تندی، توانائی، اس کی ہمت کی بلندی اور اس کی محنت اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کی مخلوق کو، زمین پر بسنے والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ اپنی قوم اور غیروں کو، سب کو بڑا فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کر ہم شروع میں سوالات کرتے تھے، بعد میں اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو زیادہ باتوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو، اگر تم کسی بات کے بارے میں پوچھو گے اور تمہیں وہ بات واضح کر دی جائے ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس سے کوئی پریشانی ہو، کیونکہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کے سامنے رکھا کہ حج اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر جو طاقت رکھتے ہیں بیت اللہ پہنچنے کی ان پر فرض ہے، آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اب اگر اس کے جواب میں یہ آتا کہ ہاں، تو ہر سال طاقت رکھنے والے بھی تنگ آ جاتے، وہ بھی ہمت ہار جاتے اور گناہگار ہو جاتے۔ اسی طرح ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میرے والد کہاں ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں فوت ہوئے تھے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد جہنم میں ہے، تو بڑا دکھ ہوا۔ اس طریقے سے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، ان کا بیٹا ہے، وہ شکل و صورت میں اپنی والد سے ظاہری شکل و صورت نہیں مل رہی تھی، کچھ لوگوں کو شبہ تھا۔ اب وہ یا نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا آزاد کردہ غلام، اس کی بات ہے سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا اشکال تھا، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ بسا اوقات کہیں ننیال ددیال سے کسی خاندان کے اوپر نانا دادا کی طرف سے
مشابہت آ جاتی ہے، بچہ اپنے ماں باپ پہ نہیں جاتا، تو اس میں شبہے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر صحابہ کرام کو تسلی دی ہے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا آپ کے پاس اونٹ ہیں، ان اونٹوں میں سارے کے سارے گندمی کلر کے اونٹ ہیں، مٹیالے رنگ کے اونٹ ہیں، کوئی اونٹ کالا بھی ہے؟ اس آدمی نے کہا کالا بھی ہے۔ کہا یہ کالا کہاں سے آیا؟ اس آدمی نے کہا لعلہ عرق نزعہ، شاید یہ کوئی رگ کھینچ کر لایا ہو اپنے اوپر کی نسلوں سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو صحابی کے بارے میں تم کہتے ہو لعلہ عرق نزعہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لیکن پھر بھی اس آدمی نے سوال کیا، من ابی، عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے بارے میں یہ آتا ہے، انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا حذافہ، آپ کا والد حذافہ ہے، حذافہ السہمی، جو ان کا اصل والد تھا، حقیقی والد تھا، لیکن لوگوں کو رنگت کی وجہ سے ایک اشکال تھا، اور یہ بھی لوگوں کے اس اشکال سے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا والد حذافہ ہے۔ بات کلیئر ہو گئی، خوش ہوا، لیکن اس کے برعکس اگر جواب ملتا تو کیا ہوتا؟ ساری زندگی بدنامی ہوتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے سوالات سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں تمنا ہوتی کہ کاش کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی باہر کا رہنے والا جو ان مسائل سے واقف نہ ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا، زیادہ باتیں پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا کوئی بندہ آ جائے اور سوال کرے تاکہ ہمیں معلومات مل جائے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ کہتے اس دوران ایک آدمی آیا، بوڑھا آدمی تھا، بڑی عمر کا تھا، لیکن تھا بڑا سمجھدار۔ آ کے پوچھنے لگا، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے، کہنے لگا کہ تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ وہ آدمی پوچھنے لگا۔ صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جو سفید رنگ کے شخص بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا کا نام ہے، یعنی مراد ان کی نبی علیہ السلام۔ اس میں محمد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا وہ سامنے جو سفید رنگ کے شخص بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں۔ آئے، کہنے لگے آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہتے محمد نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ بعض دفعہ دادا کا نام والد کی حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ باپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہ بڑی عمر کا آدمی تھا اور وہ بڑوں کی بات کرتا تھا کہ عبد المطلب کا بیٹا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ فرمایا آپ کو اس ذات کی قسم ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو گاڑا، جس نے یہ سمندر پیدا کیے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، تجھے میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں، کیا تجھے اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ لیکن اس سے پہلے اس نے بات سامنے صاف صاف کر دی، کہا میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ پر سختی کروں گا سوال کرنے میں، تو میرے سوالات کی وجہ سے برا نہ منانا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو آپ چاہیں سوال کریں، میں برا نہیں مناؤں گا۔ اس نے پھر یہ انداز اختیار کیا کہ اس ذات کی آپ کو میں قسم دیتا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، کیا آپ کو اس اللہ نے بھیجا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اس اللہ نے بھیجا۔ پھر کہنے لگے کہ میں آپ کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اس اللہ نے جس نے آپ کو بھیجا ہے اس نے آپ کو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا اچھا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا اس نے آپ کو ہمیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس طرح اس نے باقی اسلام کے احکام اور اسلام کے ارکان کے بارے میں پوچھا اور ہر بات کے بارے میں قسم دیتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ہر بات کا جواب ہاں میں دیا۔
اس کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کی قسم آپ نے جو بتایا میں اس میں کمی نہیں کروں گا اور اس پر اضافہ نہیں کروں گا، اور میں غمام بن ثعلبہ ہوں، اپنی قوم کا نمائندہ ہوں، آپ کے پاس صحیح معلومات لینے آیا ہوں، ہم تک آپ کی بعثت کی خبر پہنچی ہے، لیکن میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میں جاننا چاہتا تھا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں مان گیا۔ وہ اپنی لاٹھی اٹھا کر چل پڑا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ چلا گیا اپنی قوم کی طرف، نجد کا علاقہ ہے، اور اپنی قوم میں جا کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب لوگوں سے یہ کہا کہ میں آپ کے پاس ایک سچے رسول کی طرف سے آیا ہوں، اس رسول نے یہ پیغامات دیے ہیں، توحید کے بارے میں بتایا، رسالت کے بارے میں بتایا، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بتایا، اور ان لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہوگی جب تک اس دین کو قبول نہ کرو۔ قوم کا وڈیرا تھا، سربراہ تھا، لوگ ان کی بات سننے کو تیار تھے۔ ان کی بات جو سننے کو تیار تھے، انہوں نے ان کا کیا فائدہ کیا؟ ان کو دین کی طرف لے آیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام میں ان کو لائے بغیر ان کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے ایک بندہ جو پوری قوم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ایسے لوگ جب اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی وہ محنت بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور ایسے کئی واقعات گزرے ہیں صحابہ کرام کے دور میں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو مدینہ میں نبی علیہ السلام کے دعوت کے مخالف تھے، اسید بن حضیر جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے قبیلے کے ایک اور بڑے تھے، لیکن زیادہ حیثیت ان کی تھی سعد بن معاذ کی۔ اسید بن حضیر کے مسلمان ہونے پر ناراض تھے، بلکہ مسلمان ہونے کا تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ ان کے مصعب بن عمیر کو پناہ دینے اور مصعب بن عمیر کو ساتھ لے کے انصار کے گھروں میں، انصار کے محلوں میں گھومنے اور گھمانے پر ان کو ٹوکتے تھے۔ لیکن اسید بن حضیر نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کروائی، سعد بن معاذ نے کہا کہ یہ باتیں بند کر دو، ہمارے محلوں میں، ہمارے اس علاقے میں یہ جو نئی بات، نیا دین تم لے کر آئے ہو، لوگوں کو یہ نہ بتاؤ۔ مصعب بن عمیر سمجھدار انسان تھے، کہا میں انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ جو فیصلہ کریں، جس طرح تولے، آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ قبیلے کے سربراہ ہیں، میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، جس نبی کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، وہ دعوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو حق ہے آپ سن لیں، غلط ہو تو مجھے واپس بھیج دیں۔ میری جو دعوت ہے اگر آپ کو غلط لگے مجھے یہاں سے نکال دیں، میں اس کو بیان کرنے سے بعد آ جاؤں گا، لیکن سن کر اگر آپ سمجھ گئے کہ یہ حق کی دعوت ہے تو آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ نے بڑی انصاف کی بات کر دی، آپ بتائیے کیا دعوت ہے؟ مصعب بن عمیر نے اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، اللہ کی عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے کی دعوت پیش کر دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ سعد بن معاذ نے کہا دعوت تو یہ بالکل سچی اور کھری ہے، لیکن اس دین میں جو آپ لے کر آئے ہیں، اس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بات سنتے سنتے اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ ابھی سعد بن معاذ نے جواب نہیں دیا تھا، بات نہیں کی تھی، اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا، ان کے چہرے سے میں سمجھ گیا کہ یہ ماننے کو تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کی زبان سے پہلے اس کا چہرہ، اس کی شکل و صورت، اس کی حیت اور کیفیت مسلمان ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں پھر ان کو مسلمان ہونے کا طریقہ بتایا گیا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہو کر جا کے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے کے اعلان کر دیا، کہا کہ لوگوں
آج کے بعد میری آپ سے گفتگو کرنا حرام ہے، آپ سے میں کوئی بات نہیں کروں گا جب تک تم اس دین کو قبول نہ کرو۔ اب سب لوگ حیران ہو گئے کہ کیا کیا جائے، ہمارا ملک ہے، ہمارا چودھری ہے، علاقے کا بڑا ہے، قبیلے کا سربراہ ہے، ان کو ناراض کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور جو دعوت یہ پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرنے میں ہمیں کچھ تأمل سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ لوگ سوچتے رہیں اور حق سمجھ کر اسلام قبول کرتے رہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا، اندھیرا نہیں چھایا کہ پورے کے پورے سوائے چند ایک گھروں کے مدینہ کے سارے لوگ، اوس کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک بندے کا کردار۔ لیکن آج کہاں ہے اسلام دین؟ ہدایت قبول کرنے کے بعد ہم اپنے تعلقات کو، اپنی چودراہٹ کو، اپنے عہدے اور منصب کو، اپنی کسی علاقے میں حیثیت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں کسی علاقے میں، کسی کام کی جگہ پر، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، کسی محکمے میں کوئی عہدہ رکھتا ہوں، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، میں اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، اپنی حیثیت کو، اپنی مقبولیت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں؟ ہمارے پاس جو وسائل ہیں کیا ہم اتنی قربانی دیتے ہیں؟ ہم تو اپنی انا، اپنا مفاد اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے اپنے بھائی کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے، میرے اپنے عالم دین بھائی کے ساتھ نفرت اور دشمنی کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میرے ملک میں میری پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے سے ٹکراؤ میں ہے، ایک قوم دوسری قوم سے ٹکراؤ میں ہے، اس کا فائدہ میرا دشمن اٹھا رہا ہے، ملک کا دشمن، اسلام کا دشمن اٹھا رہا ہے۔ میں اپنی دشمنی کو پس پش ڈال دوں، اپنی نفرت کو میں بھلا دوں، میں آپس میں ایک ہو جاؤں تاکہ میرے دشمن کو فائدہ نہ ہو، میرے ملک کو، میرے دین کو، اسلام کو فائدہ ہو۔ کبھی میں نے یہ سوچا ہے؟ لیکن آج مسلمان تو یہ نہیں سوچ رہا اور کافر سوچ رہے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی جو نصرانیوں کے بھی دشمن ہے، جو اس بات کو اچھی طرح کی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نصرانیوں نے جس انداز سے کاٹا ہے، جس انداز سے ہمیں قتل کیا ہے، جس انداز سے ہمیں فلسطین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، یہ نصرانیوں نے کیا ہے، کرسچن نے کیا ہے۔ آج وہی کرسچن، وہی نصرانی، وہی یہودی ایک ہو کر مسلمان کے خلاف کھڑے ہیں۔ دین بھی الگ، مذہب الگ، کتابیں الگ، نظریات الگ، علاقے الگ، زبانیں الگ، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے۔ کیوں؟ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اسلام یہ ان کا سب سے مضبوط دشمن ہے۔ اس کے پھیلنے سے، اس کے غالب آنے سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن آج اس غالب ہونے والے دین کو ماننے والے ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پارٹیوں میں بٹے ہوئے، قومیتوں میں بٹے ہوئے، علاقوں کے لیے، علاقوں کے نام پہ ایک دوسرے سے دشمنی، زبان پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں۔ جس ادارے کے پاس، جس محکمے کے پاس، جس پارٹی کے پاس، جس علاقے کے لوگوں کے پاس جو بھی وسائل ہیں، جو بھی صلاحیتیں ہیں، اگر ہم اپنے اس ملک کے دفاع کے لیے، اپنے دین اور اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک کا دشمن بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اسلام کا دشمن بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر دشمن کو کامیابی ملتی ہے تو وہ ہمارے اندر سے جو نقص اور کوتاہی ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے۔ ہمارے اپنے اندر ان کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، باہر سے دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے مفادات، اپنی دشمنیاں،
اپنی نفرتیں، یہ ساری کی ساری یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ اندر کی باتیں ہیں، یہ ہم آپس میں نمٹا دیں گے۔ لیکن جو ہمارا سب کا دشمن ہے، ہمارے دین کا دشمن ہے، وہ ہمیں مارتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس صوبے کا رہنے والا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سندھی ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، سرائکی ہے، یا کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس کو ووٹ دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی سمجھ تب آئے گی جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان تمام چیزوں کو پس پش ڈالنا چاہیے، اور ایک مشن لے کے، ایک مقصد لے کے، ایک ہدف لے کے اس کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے آپس کی لڑائیاں، اختلافات بھلا دینے چاہیے۔ بھائیوں کے آپس میں دشمنی ہوتی ہے تو جو ان کا پڑوسی ہوتا ہے، ساتھ والا دشمن ہوتا ہے، وہ بڑی جرأت کے ساتھ کسی ایک کو ساتھ ملا لیتا ہے اور دوسرے کو مارتا رہتا ہے، اور دوسری پارٹی دوسرے بھائی کو ساتھ ملا کے وہ اپنے دشمن کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی۔ اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس ملک کا محافظ بننا ہے۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، اگر وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو اس ملک کا نقصان ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا نقصان ہے۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے اگر اس ملک کے دفاع کے لیے مخلص نہ ہو تو وہ ان کا نقصان نہیں ہے، وہ ہمارا نقصان ہے۔ ہمیں سب کو مخلص ہو کر اس ملک کا جو ہے محافظ بننا چاہیے، اور اس ملک کی حفاظت تب ہی ممکن ہوگی جس نظریے پر یہ ملک بنا ہے، جس بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا ہے، جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے دی گئی ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنا، ان مقاصد کو اس ملک میں نافذ کرنا جو اسلام ہے، شریعت ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اس نظریے کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، زندہ رکھنا، اس کے لیے کام کرنا۔ اسی سے یہ ملک محفوظ رہے گا، یہ ملک آباد رہے گا، اس ملک کو ترقی ملے گی۔ اگر ہم نے اس کلمے کے ساتھ غداری کر لی تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہم بچیں گے، نہ ہمارا ملک بچے گا، اور نہ ہماری یہ مسجدیں بچے گی، نہ ہماری یہ تجارتیں اور مارکیٹیں بچے گی۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی رب العالمین حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے ہمت اور طاقت کو اور بڑھائے، اور اللہ رب العالمین وہاں پر جہاد کرنے والوں کو مزید مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، ان پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ان ظالموں سے انتقام لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کو تباہ اور برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور مل کر اس ملک کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کے ساتھ مخلص بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة۔ اے اللہ، جو فاجر، بد عمل، بد کردار ہے، ان کی توانائی، تندرستی اور چستی سے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اور اے اللہ جو تقویدار ہیں، دیندار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کی سستی سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما، بلکہ اللہ جو نیکی کے کام کرنے والے ہیں ان کو مزید ہمت اور چستی عطا فرما دے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری جاننی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اسلام کا ایک نمائندہ ہوں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔
اس نبی کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے، اور اس دین پر بننے والے ملک اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک یہ میرے ممالک ہیں، میں ان کا دفاع کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ ہم جو آپس کی یہ جو مسلکی تعصبات، قومی لڑائیاں، زبانی جھگڑے اور آپس کی یہ جو قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ان سب کو ہمیں بلا دینا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہماری پہچان ہے۔ یہ قومیتیں ہماری صرف آپس کی پہچان کے لیے اور آپس میں جو خاندانی اور نسب کے سلسلے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں میں کس قوم میں پیدا کر دوں۔ میں جس برادری میں پیدا ہوا ہوں، جس زبان والوں میں پیدا ہوا ہوں، اس میں یقینی بات ہے میرا کوئی کردار نہیں، لیکن جو میرا کردار ہے وہ اسلام کے لیے مجھے ادا کرنا ہے۔ نیکی برائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بطأ به نسبه من بطأ به عمله لم يسرعه نسبه، جو اپنے عمل سے پیچھے رہ جائے اس کے نسب، خاندان، قومیت کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا، اور جو اپنے عمل کی وجہ سے آگے نکل جائے، خاندان، نسل، قبیلہ جو بھی ہو، وہ قبیلے کے پاسماندہ ہونے کی وجہ سے، پیچھے ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں آگے آنے کے لیے اسلام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی جو غزہ میں، فلسطین میں پریشانی کے شکار ہیں، مظلوم ہے، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ ہمیں طاقت اور توانائی عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو اے اللہ ہمت دے، توفیق دے کہ وہ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے میدان میں آئیں۔ اے اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں یا ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں، اے اللہ ان سے انتقام لے لے، اے اللہ ان کو اپنے گرفت میں لے لے، اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ صراط مستقیم کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دین کی طرف ہمیں رہنمائی کر دے، ہمیں تیرے دین پر، تیرے نبی کی سنت پر اور تیری کتاب پر متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ایک بازو بنا دے، ایک قوت بنا دے، اے اللہ ہمیں ایک کر دے دین اسلام پر، ہدایت پر، صراط مستقیم پر، اور ہمیں گمراہیوں سے بچا دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔